میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں صرف جھنڈے میں نہیں رکھا گیا بلکہ ہم سماج کے پاکستان کے معاشرے کے شعبوں میں سبھی جگہ پہ ہماری موجودگی موجود کہ پاکستان میں بھلے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا لیکن پاکستان زندگی کے تمام شعبوں میں مائنورٹیز کی نمائندگی رہی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. تو دراصل آپ پاکستان میں رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں, مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور آپ پاکستان کی تاریخ میں جو اقلیتوں نے جو خدمات انجام دی ہیں آپ اس کو اکنالج کر رہے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری. ناظرین, آج قومی یوم اقلیت منایا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج کی نشست میں یوسف بنجمن صاحب. سر بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو ٹائم دینے کا. یوسف بنجمن صاحب کے بارے میں ناظرین آپ کو بتلاتا چلوں کہ آپ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہیں اور این جی او کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یوسف بنجمن صاحب مجھے بتائیے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے کویسچن بھی ریز ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کو ریزرویشن ہے, اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی ریزرویشن ہے ایسی؟ بہت شکریہ ایک تو آج یہاں دعوت دینے کا, اور خصوصی طور پر آج یوم اقلیت کو ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے مناتے ہوئے یہ فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سبھی پاکستان کے شہری ہیں. میری کوئی ریزرویشن اس کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ فخر کی بات ہے. آپ جانتے ہیں قاسم بھائی کہ کسی بھی ملک میں, آپ ہمسایہ ممالک کی مثال لے لیں, آپ یورپین کنٹریز کی لے لیں, کسی بھی ملک میں اپنے مائنورٹیز کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا جاتا کہ آپ پورے کا پورا ایک دن ان کے نام کر دیں, اور جس میں نہ صرف نام کیا جائے بلکہ حکومتی سطح پر اس کو منایا جائے, حکومتی وزراء اس میں شامل ہوں, وزیر اعلیٰ اس میں شامل ہوں, بلکہ وفاقی حکومت تک اس طرح کی تقریبات منعقد کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ شناخت کا ایک بہت بڑا فخر کی بات ہے کہ ہمیں جانا جاتا ہے, پاکستان کا حصہ جانا جاتا ہے. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں صرف جھنڈے میں نہیں رکھا گیا بلکہ ہم سماج کے پاکستان کے معاشرے کے شعبوں میں سبھی جگہ پہ ہماری موجودگی موجود. اچھا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قومی یوم اقلیت نیشنل مائنورٹی ڈے پاکستان میں منایا جا رہا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک جو بڑی ایک گردان بار بار ادھر سے سنائی دیتی ہے کہ جمہوریت کی, ادھر مائنورٹیز کے حال بھی بڑے قسم پرسی کی حالت میں گزار رہے ہیں, اور مشکل ہے ان کے لیے جو چیمپئن بنتا ہے جمہوریت کا. ہاں جی, اب وہاں کے چند واقعات کا بھی آپ اٹھا کر ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک لمبی فہرست بنتی جائے گی. لیکن پاکستان میں اکا دکا ایسے واقعات, بلکہ ان کا تعلق شاید مذہبی معاملات سے نہ بھی ہو, لیکن وہ سماجی مسائل کے سماجی ایشوز ہیں جن کو لے کے تو وہ رنگ دے دیا جاتا ہے. لیکن ایسا پاکستان میں کم از کم ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. میں متبادل کے طور پہ بات چیت کرتا ہوں کہ ہمسایہ ممالک کی اگر آپ بات کریں تو یہاں تو وہاں پہ تو جینا اتنا اجیرن ہو چکا ہوا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے. ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتائیے کہ پاکستان میں اس دن کا آغاز کب ہوا اور یہ کریڈٹ کس شخصیت کو جاتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. خاص طور پہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے اس کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بھلے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا لیکن پاکستان زندگی کے تمام شعبوں میں مائنورٹیز کی نمائندگی رہی ہے. لیکن اس کا خاص طور پہ جو آغاز ہے وہ 2009 میں وفاقی وزیر شہباز بھٹی صاحب, ان کی کوششیں تھیں, ان کا ویژن تھا. مقصد اس کے پیچھے کسی ایک شخصیت کو ایڈمائر کرنا نہیں ہے, لیکن اس کوشش کو ہے کہ جس میں وہ پاکستان کی مائنورٹیز کو شناخت دینا چاہتے تھے. اور اس کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے تو دراصل آپ پاکستان میں رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں, مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور آپ پاکستان کی تاریخ میں جو اقلیتوں نے جو خدمات انجام دی ہیں آپ اس کو اکنالج کر رہے ہیں. اور شہباز بھٹی صاحب نے آئی تھنک 2009 میں یہ سجیشن پیش کی کہ یہ ہم دن میں منائیں اور قائد اعظم کے ویژن پر لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل کریں. درست بات ہے, بالکل صحیح. اچھا, مجھے بتلائیے گا کہ آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ معاشرے میں سوسائٹی میں تو کوئی ایسا ایشو فیس نہیں کرنا پڑتا. ابھی آپ آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ آپ پشاور سے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے, آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے کام کیا. اور مجھے بتلائیے آپ کی سوسائٹی میں کن کن لوگوں نے, جس طرح ایس پی سنگھا صاحب ہیں, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کی,
اور لوگوں جو نمایاں لوگ ہیں ان کے نام بتلائیے. اوکے، بہت اچھے. میرا تعلق چونکہ پشاور سے ہے اور میں پشاور کے معاشرے کا تجربہ بھی رکھتا ہوں اور لاہور میں آئے ہوئے بھی 18-20 سال ہو گئے ہیں. تو ڈفرینس محسوس ہوا کچھ؟ مجھے پنجاب میں زیادہ کھل کے بات کرنے کا، رہائش کا تجربہ ہوا، بلکہ قبولیت کا آپ کہہ لیں. اچھا، صحیح. پشاور بھی، کیونکہ پشاور تو آپ کا آبائی علاقہ ہے نا. جی ہاں. لاہور آئے تو یہاں اوپننس زیادہ ہے، قبولیت زیادہ سمجھی جاتی ہے. اور جو شخصیات ہیں جنہوں نے بہت خدمات انجام دی، اس میں ایس پی سنگھا صاحب ہیں، ڈی پی سنگھا صاحب ہیں، خاص طور پہ سیاست کے حوالے سے. اور اگر آپ عدلیہ کی بات کریں تو اے آر کرنیلیس، جسٹس اے آر کرنیلیس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو کرسچن تھے، لیکن جسٹس بھگوان داس جن کا تعلق ہندو مت کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ بہت قابل قدر معتبر نام سمجھا جاتا ہے عدلیہ کی تاریخ میں. اسی طرح پاکستان کے دفاع میں سیسل چودھری صاحب بڑا نام ہے. اسی طرح کمانڈر لطیف ایک تھا، ان کا بڑا بہت لطیف نذیر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. بلکہ حال ہی میں پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ بھی مسیحی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں وطن کے دفاع کے لیے. تاریخ میں تو جو ہوا ہے ہی، لیکن ابھی حال ہی میں بھی اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. سر، وزیر اعلیٰ پنجاب مائنورٹیز کے حوالے سے بہت کنسرنڈ ہیں، ریڈ لائن قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی ویلفیئر ترجیح اول ہے. اور ریسنٹلی جو اقدامات بھی لیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے، بڑے وہ ویلکمنگ ہیں. جس طرح کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوا، کیسا لگا؟ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ تو انہیں سپر سی ایم بھی کہتے ہیں نا، اینڈ آئی لائک دیٹ ٹائٹل جو ان کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ چونکہ خاتون ہیں اور وہ جو نرم گوشہ ہوتا ہے اپنے شہریوں کے لیے، چونکہ ریاست ماں کے برابر ہے، تو وہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور گزشتہ چند مثالیں اگر ہم رکھیں، جیسے آپ نے کرسمس کا ذکر کیا، ابھی دسمبر 2025 کا جو کرسمس گزرا ہے، اس میں لاہور میں خاص طور پر اور پنجاب بھر میں جو تقریبات منعقد کی گئی ہیں، شہر کو جیسے سجایا گیا سرکاری سطح پہ تو بے تحاشا، بلکہ ہمارے بہت سارے جاننے والے پشاور سے اور دیگر شہروں سے وہ چل کے لاہور آ رہے تھے کہ دیکھنے کے لیے کہ کرسمس کی اتنی تقریبات تو ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم صاحب جو پروجیکٹس بھی سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے مائنورٹی کارڈ ہے، اس میں شامل کیا جاتا ہے، بچوں کے تعلیمی وظائف میں بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں، اور آئی اپریشیٹ کہ وہ ان کا اتنا خیال ہے مائنورٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا. بلکہ ان کا بہت بڑا ایک کال جانا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا شروع میں ہی آتے ہی کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ میرے سر کا تاج ہیں. صحیح. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور وہ صرف بات نہیں ہے بلکہ اس کی عملی شکلیں بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں. سر، آئین پاکستان تو چاہے اکثریت ہو چاہے اقلیت ہو، سب کے حقوق کا ضامن ہے. درست. آخر میں ہمارے سامعین کو، ناظرین کو کوئی جذبات کے ترجمانی یا کوئی میسج دینا چاہیں؟ مجھے امید ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ویژن ہے مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کا، بلکہ خاص طور پہ میں ذکر کرتا چلوں، ابھی ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے خصوصی طور پہ، تو یہ جو، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہے. یہ پہلی دفعہ ہے. جی ناظرین، آج یوم اقلیت منایا جا رہا ہے. یوسف بینجمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ریڈیو پاکستان میں اس حوالے سے ایک اسپیشل تقریب بھی ہوئی ہے. ناظرین، آئین پاکستان تمام لوگوں کے حقوق کا ضامن ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اقلیتوں کے حوالے سے کنسرن بھی ہیں اور اقدامات بھی لے رہی ہیں، جس میں مائنورٹی کارڈ ایک اسپیشل میئر ہے موجودہ حکومت کا. پروگرام پروڈیوسر احمد کمال کے ساتھ قاسم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.